الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 25 سیرت مصطفیٰ حبیب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ہم صفحہ نمبر 330 کے سیکنڈ ہاف سے آگے مزید پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں اور جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے درود پاک پڑھتے جائیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے جائیں کہ جو باتیں اس کتاب میں اللہ کی رحمت سے بیان کی جا رہی ہیں وہ عین سنی بریلوی عقائد و نظریات کی ترجمان ہیں۔ تو ہمارا کنسیپٹ جو ہے وہ مکمل اسلامی کس طرح ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شخصیات کے حوالے سے اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، یہ اس کتاب سے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو ان باتوں کو گویا ہم نے حفظ کرنا ہے، ذہن میں محفوظ کرنا ہے اور اس کو پھر یاد بھی رکھنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ بنو قریظہ کی غداری۔ قبیلہ بنو قریظہ کے یہودی اب تک غیر جانبدار تھے۔ غیر جانبدار کہتے وہ کسی جانب نہیں تھے، نہ مسلمانوں کے ساتھ تھے نہ وہ کفار کے ساتھ تھے۔ دوسرا معنی یہ ہے نہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھے نہ کافروں کے خلاف تھے۔ کافر سے مراد یہاں کفار مکہ ہیں۔ لیکن بنو نذیر کے یہودیوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر لشکر کفار میں شامل کر لینے کی کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ حیج بن اخطب ابو سفیان کے مشورہ سے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا۔ پہلے تو اس نے اپنا دروازہ نہیں کھولا اور کہا کہ ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیف ہیں اور ہم نے ان کو ہمیشہ اپنے عہد کا پابند پایا ہے، اس لیے ہم ان سے عہد شکنی کرنا خلاف مروت سمجھتے ہیں۔ مگر بنو نذیر کے یہودیوں نے اس قدر شدید اصرار کیا اور طرح طرح سے ورغلایا کہ بالآخر کعب بن اسد معاہدہ توڑنے کے لیے راضی ہو گیا۔ بنو قریظہ نے جب معاہدہ توڑ دیا اور کفار سے مل گئے تو کفار مکہ اور ابو سفیان خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تحقیق حال کے لیے بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ واقعی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ جب ان دونوں معزز صحابیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بنو قریظہ کو ان کا معاہدہ یاد دلایا تو ان بدذات یہودیوں نے انتہائی بے حیائی کے ساتھ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ محمد کون ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور معاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر دونوں حضرات واپس آ گئے اور صورتحال سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مسلمانوں تم اس سے نہ گھبراؤ نہ اس کا غم کرو، اس میں تمہارے لیے بشارت ہے۔ کفار کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر ٹھہر گیا اور شہر مدینہ کا محاصرہ کر لیا اور تقریباً 1 مہینے تک کفار شہر مدینہ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے پڑے رہے اور یہ محاصرہ اس سختی کے ساتھ قائم رہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر کئی فاقے گزر گئے۔ کفار نے ایک طرف تو خندق کا محاصرہ کر رکھا تھا اور دوسری طرف اس لیے حملہ کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی عورتیں اور بچے قلعوں میں پناہ گزین تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں خندق کے مختلف حصوں پر
صحابہ کرام کو مقرر فرما دیا تھا کہ وہ کفار کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہیں۔ اسی طرح عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ صحابہ کرام کو متعین کر دیا تھا۔ انصار کی ایمانی شجاعت۔ محاصرہ کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانی دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ کہیں مہاجرین و انصار ہمت نہ ہار جائیں۔ اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ قبیلہ غطفان کے سردار عیینہ بن حصن سے اس شرط پر معاہدہ کر لیں کہ وہ مدینہ کی 1/3 پیداوار لے لیا کرے اور کفار مکہ کا ساتھ چھوڑ دے۔ مگر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتر چکی ہے جب تو ہمیں اس سے انکار کی مجال ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ ایک رائے ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم کفر کی حالت میں تھے اس وقت تو قبیلہ غطفان کے سرکش کبھی ہماری ایک کھجور نہ لے سکے، اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام اور آپ کی غلامی کی عزت سے سرفراز فرما دیا ہے تو بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ ہم اپنا مال ان کافروں کو دے دیں گے؟ ہم ان کفار کو کھجوروں کا انبار نہیں بلکہ نیزوں اور تلواروں کی مار کا تحفہ دیتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو پورا اطمینان ہو گیا۔ خندق کی وجہ سے دست بدست لڑائی نہیں ہو سکتی تھی اور کفار حیران تھے کہ اس خندق کو کیوں کر پار کریں، مگر دونوں طرف سے روزانہ برابر تیر اور پتھر چلا کرتے تھے۔ آخر ایک روز عمر بن عبدود و اکرمہ بن ابو جہل و حبیرہ بن ابی وہب و زرار بن الخطاب وغیرہ کفار کے چند بہادروں نے بنو کنانہ سے کہا کہ اٹھو، آج مسلمانوں سے جنگ کر کے بتا دو کہ شاہ سوار کون ہے۔ چنانچہ یہ سب خندق کے پاس آ گئے اور ایک ایسی جگہ سے جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی، گھوڑا کودا کر یعنی دوڑا کر خندق کو پار کر لیا۔ سب سے آگے عمر بن عبدود تھا۔ یہ اگرچہ 90 برس کا خرانٹ بڈھا تھا مگر 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا۔ حساب لگائیں کہ ایک بندہ تھا اور 1000 کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا اور اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ یہ آگے بڑھا اور چلا کر مقابلہ کی دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلہ کو آتا ہے؟ تینوں مرتبہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا کہ اے علی، یہ عمر بن عبدود ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کیا کہ جی ہاں، میں جانتا ہوں کہ یہ عمر بن عبدود ہے، لیکن میں اسے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دستے مبارک سے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقدس ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مدد فرما۔ حضرت اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں اس طرح مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت علی: اے عمر بن عبدود، تو مسلمان ہو جا۔ عمر بن عبدود: یہ مجھ سے کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی: لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمر بن عبدود: یہ مجھے منظور نہیں۔ حضرت علی: تو پھر مجھ سے جنگ کر۔ عمر بن عبدود:
ہنس کر کہا کہ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی: لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدود: آخر تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت علی: علی بن ابی طالب۔ عمر بن عبدود: اے بھتیجے، تم ابھی بہت ہی کم عمر ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی: لیکن میں تمہارا خون بہانے کو بھی حد پسند کرتا ہوں۔ عمر بن عبدود خون کھلا دینے والے یہ گرم گرم جملے سن کر مارے غصہ کی آپے سے باہر ہو گیا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پیدل تھے اور یہ سوار تھا۔ اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے، یعنی اپنا ہی گھوڑا خود ہی اس نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا اور حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ حضرت شیر خدا نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور امامہ کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی۔ گو بہت گہرا زخم نہیں لگا، مگر پھر بھی زندگی بھر یہ ٹکڑا آپ کے پیشانی پر یادگار بن کر رہ گیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر للکارا کہ اے عمر، سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر اسد اللہ الغالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ذوالفقار کا ایسا جچا تلا ہاتھ مارا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی اور وہ تل ملا کر زمین پر گرا اور دم زدن میں مر کر فنار ہو گیا، اور میدان کارزار زبان حال سے پکار اٹھا کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا اور منہ پھیر کر چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی، آپ نے عمر بن عبدود کی زرہ کیوں نہیں اتار لی؟ سارے عرب میں اس سے اچھی کوئی زرہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، ذوالفقار کی مار سے وہ اس طرح بے قرار ہو کر زمین پر گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس لیے حیا کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا۔ نوفل کی لاش۔ اس کے بعد نوفل غصہ میں بپھرا ہوا میدان میں نکلا اور پکارنے لگا کہ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت زبیر بن العوام اس پر بجلی کی طرح جھپٹے اور ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا، اور تلوار زین کو کاٹتی ہوئی گھوڑے کی کمر تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا، اے زبیر، تمہاری تلوار کی تو مثال نہیں مل سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ تلوار کیا چیز ہے؟ کلائی میں دم، خم اور ضرب میں کمال چاہیے۔ اللہ اللہ۔ حبیرہ اور زرار بھی بڑے تن تنا سے آگے بڑھے، مگر جب ذوالفقار کا وار دیکھا تو لرزہ براندام ہو کر فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ کفار کے باقی شاہسوار بھی جو خندق کو پار کر کے آ گئے تھے، وہ سب بھی بھاگ کھڑے ہوئے، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تو اس قدر بدحواس ہو گیا کہ اپنا نیزہ پھینک کر بھاگا اور خندق کے پار جا کر اس کو قرار آیا۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ نوفل کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اور بعض نے یہ کہا کہ نوفل حضور پر حملہ کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑے کو کدا کر خندق کو پار کرنا چاہتا تھا کہ خود ہی خندق میں گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ بہرحال کفار مکہ نے 10,000 درہم میں اس کی لاش کو لینا چاہا تاکہ وہ اس کو اعزاز کے ساتھ دفن کریں۔ حضور اقدس نے رقم لینے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم کو اس کی لاش سے کوئی غرض نہیں، مشرکین اس کو لے جائیں
اور دفن کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس دن کا حملہ بہت ہی سخت تھا، دن بھر لڑائی جاری رہی اور دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کا سلسلہ برابر جاری رہا، اور کسی مجاہد کا اپنی جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ ایک جگہ سے خندق کو پار کر لیا اور بالکل ہی ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیمہ اقدس پر حملہ آور ہو گئے، مگر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور 200 مجاہدین کو ساتھ لے کر دوڑ پڑے اور خالد بن ولید کے دستہ کے ساتھ دست بدست کی لڑائی میں ٹکرا گئے اور خوب جم کر لڑے، اس لیے کفار خیمہ اطہر تک نہ پہنچ سکے۔ اس گمسان کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی۔ پھر آپ نے وادی بطحان میں سورج غروب ہو جانے کے بعد نماز عصر قضا پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی اور کفار کی حق میں یہ دعا مانگی کہ اللہ ان مشرکوں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان لوگوں نے ہم کو نماز وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب خندق کے دن حضور نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، اے کتاب نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے، تو ان کفار کے لشکروں کو شکست دے دے، اے اللہ ان کو شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب ملا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر، جب کہ کفار مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور کسی کے لیے شہر سے باہر نکلنا دشوار تھا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو قوم کفار کی خبر لائے۔ تینوں مرتبہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند ہیں، یہ کہا کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر لاؤں گا۔ حضرت زبیر کی اس جانثاری سے خوش ہو کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے حواری یعنی مددگار خاص ہوتے ہیں، اور میرا حواری زبیر ہے۔ اسی طرح حضرت زبیر کو بارگاہ رسالت سے حواری کا خطاب ملا جو کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت ہی کم ہوا، یعنی کل 6 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، مگر انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار اعظم تھے، اس جنگ میں ایک تیر سے زخمی ہو گئے اور پھر شفا یاب نہ ہو سکے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی زرہ پہنے ہوئے جوش میں بھرے ہوئے نیزہ لے کر لڑنے کے لیے جا رہے تھے کہ ابن الارقہ نامی کافر نے ایسا نشانہ باندھ کر تیر مارا کہ جس سے آپ کی ایک رگ، جس کا نام اکحل ہے، وہ کٹ گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خیمہ گاڑا اور ان کا علاج کرنا شروع کیا۔ خود اپنے دستے مبارک سے ان کے زخم کو 2 مرتبہ داغا۔ اسی حالت میں آپ ایک مرتبہ بنی قریظہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کے بارے میں اپنا وہ فیصلہ سنایا جس کا ذکر غزوہ قریظہ کے عنوان کے تحت آئے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمہ میں تشریف لائے اور اب ان کا زخم بھرنے لگ گیا تھا، لیکن انہوں نے شوق شہادت میں خدا بند تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل، تو جانتا ہے کہ کسی قوم سے جنگ کرنے کی مجھے اتنی زیادہ تمنا نہیں ہے جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے، جنہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا۔ اے اللہ عز و جل، میرا تو یہی حال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور کفار قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی رہ گئی ہو، جب تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے جہاد کروں، اور اگر اب لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہ رہ گئی ہو تو میرے اس زخم کو تو پھاڑ دے۔
اور اسی زخم میں تو مجھے موت عطا فرما دے۔ آپ کی یہ دعا ختم ہوتے ہی بالکل اچانک آپ کا زخم پھٹ گیا اور خون بہہ کر مسجد نبوی کے اندر بنی غفار کے خیمہ میں پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے چون کر کہا کہ اے خیمہ والو، یہ کیسا خون ہے جو تمہارے خیمہ سے بہہ کر ہماری طرف آ رہا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ اسی زخم میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش الہی ہل گیا اور ان کے جنازہ میں 70,000 ملائکہ یعنی فرشتوں نے حاضری دی، اور جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس میں مشک کی خوشبو آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ عین وفات کے وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرہانے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آنکھ کھول کر آخری بار جمال نبوت کا نظارہ کیا اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر بآواز بلند یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے۔ سر بالی مطلب سرہانے۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے۔ حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ نجم کے یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی۔ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عین وفات کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرہانے تشریف فرما تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے آنکھ کھول کر آخری بار جمال نبوت کا نظارہ کیا اور کہا کہ السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر بآواز بلند یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ جنگ خندق میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ساری مسلمان فوج خندق کی طرف مصروف جنگ ہے تو جس قلعہ میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے پناہ گزین تھے، یہودیوں نے اچانک اس پر حملہ کر دیا اور ایک یہودی دروازہ تک پہنچ گیا۔ حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اس یہودی کو قتل کر دو ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو یہاں کا حال و ماحول بتا دے گا۔ حضرت حسان کی اس وقت ہمت نہیں پڑی کہ اس یہودی پر حملہ کریں۔ اچھا یاد رہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھے تھے نا، کافی عمر تھی ان کی، اسی وجہ سے وہ خندق میں ظاہر وہ وہاں نہیں گئے تھے۔
یہ دیکھ کر خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خیمہ کی ایک چوب اکھاڑ کر اس یہودی کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، پھر خود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعہ کے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر حملہ آور یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعہ کے اندر بھی کچھ فوج موجود ہے۔ اس ڈر سے انہوں نے پھر اس طرف حملہ کرنے کی جرأت نہیں کی۔ کفار کیسے بھاگے؟ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غطفان کے بہت ہی معزز سردار تھے، اور قریش و یہود دونوں کو ان کی ذات پر پورا اعتماد تھا۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن کفار کو ان کے اسلام کا علم نہ تھا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہود اور قریش دونوں سے ایسی گفتگو کروں کہ دونوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے یہود اور قریش سے الگ الگ کچھ اس قسم کی باتیں کی جس سے واقعی دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ابو سفیان شدید سردی کے موسم، طویل محاصرہ، فوج کا راشن ختم ہو جانے سے حیران و پریشان تھا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس کا حوصلہ پست ہو گیا اور وہ بالکل ہی بد دل ہو گیا۔ پھر ناگہاں کفار کے لشکر پر قہر قہار و غضب جبار کی ایسی مار پڑی کہ اچانک مشرق کی جانب سے ایسی طوفان خیز آندھی آئی کہ دیگیں چولہوں پر سے الٹ پلٹ ہو گئیں، خیمے اکھڑ کر اڑ گئے، اور کافروں پر ایسی وحشت اور دہشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ رہا۔ یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں بھیجیں جو تمہیں نظر نہیں آتی تھیں، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ ابو سفیان نے اپنی فوج میں اعلان کرا دیا کہ راشن ختم ہو چکا، موسم انتہائی خراب ہے، یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لہٰذا اب محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ کا نکارہ بجا دینے کا حکم دے دیا اور بھاگ نکلا۔ قبیلہ غطفان کا لشکر بھی چل دیا۔ بنو قریظہ بھی محاصرہ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے آئے، اور ان لوگوں کے بھاگ جانے سے مدینہ کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ قبیلہ بنی قریظہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق سے فارغ ہو کر اپنے مکان میں تشریف لائے اور ہتھیار اتار کر غسل فرمایا۔ اب یہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے بھی نہ تھا کہ ناگہاں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیا لیکن ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ بنی قریظہ کی طرف چلیں، کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ کر اعلانیہ جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لوگ ابھی ہتھیار نہ اتاریں اور بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضور نے خود بھی ہتھیار زیب تن فرمایا، اپنے گھوڑے جس کا نام لحیف یا لحیف تھا سوار ہو کر لشکر کے ساتھ چل پڑے اور بنی قریظہ کے کنویں کے پاس پہنچ کر نزول فرمایا۔ بنو قریظہ بھی جنگ کے لیے بالکل تیار تھے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قلعوں کے پاس پہنچے تو ان ظالم و عہد شکن یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیں۔ حضور نے ان کے قلعوں کا محاصرہ فرما لیا اور تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ یہودیوں نے تنگ آ کر یہ درخواست پیش کی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دے وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں ایک تیر کھا کر شدید طور پر زخمی تھے، مگر اسی حالت میں وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر بنی قریظہ گئے اور انہوں نے یہودیوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ لڑنے والی فوجوں کو قتل کر دیا جائے، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں، اور یہودیوں کا مال و اسباب مال غنیمت بنا کر مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ فیصلہ سن کر ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلا شبہ تم نے ان یہودیوں کے بارے میں وہی فیصلہ سنایا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلہ کے مطابق بنی قریظہ کے لڑاکا فوجیں قتل کی گئیں اور عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور ان کے مال و سامان کو مجاہدین اسلام نے مال غنیمت بنا لیا، اور اس شریر و بدعہد قبیلہ کے شر و فساد سے ہمیشہ کے لیے مسلمان پر امن و محفوظ ہو گئے۔ یہودیوں کا سردار حج بن اخطب جب قتل کے لیے مقتل میں لایا گیا تو اس نے قتل ہونے سے پہلے یہ الفاظ کہے: اے محمد، خدا کی قسم مجھے اس کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے کہ میں نے کیوں تم سے عداوت کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو خدا کو چھوڑ دیتا ہے خدا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں، خدا کے حکم کی تعمیل میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بنو قریظہ کا قتل ہونا یہ ایک حکم الہی تھا، یہ توراۃ میں لکھا ہوا تھا، یہ ایک سزا تھی جو خدا نے بنی اسرائیل پر لکھی تھی۔ یہ حج بن اخطب وہی بد نصیب ہے کہ جب وہ مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر جا رہا تھا تو اس نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر میں کسی کو مدد نہ دوں گا، اور اس عہد پر اس نے خدا کو ضامن بنایا تھا، لیکن جنگ خندق کے موقع پر اس نے اس معاہدہ کو کس طرح توڑ ڈالا یہ آپ گزشتہ اوراق میں پڑھ چکے کہ اس ظالم نے تمام کفار عرب کے پاس دور رہ کر کے سب کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا، پھر بنو قریظہ کو بھی معاہدہ توڑنے پر اکسایا، پھر خود جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر لڑائی میں شامل ہوا۔ 5 ہجری کے متفرق واقعات۔ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی سال مسلمان عورتوں پر پردہ فرض کر دیا گیا۔ اسی سال حد قذف یعنی کسی پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا اور لعان اور زہار کے احکام نازل ہوئے۔ اسی سال تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اسی سال نماز خوف کا حکم نازل ہوا۔ تو یوں اللہ کے فضل سے ہم نے 10 باب اس کتاب کے پڑھے ہیں اور ہجرت کے 5 سال مکمل ہم نے مطالعہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے سکھانے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ہفتے لیسن نہیں آئیں گے، پیپر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہر روز ایک پیپر آپ کو ملے گا، آپ اس کو مطلب کتابوں سے دیکھ کر خود لکھ لیں۔ اگر خود لکھنا نہیں آتا یا اردو کی لکھائی اتنی صاف نہیں ہے تو کسی سے لکھوا لیں یا کمپیوٹرائزڈ لکھوا لیں، تو ان کے جوابات آپ نے لکھ کر بھیجنے ہیں، اور آپ کے پاس 2 ہفتے کا ٹائم ہوگا، یعنی 7 کو آپ کو پیپر ملنا شروع ہو جائیں گے، اور 20 جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے، 20 تاریخ سے پہلے آپ نے یہ بھیجنے ہیں، اور جب آپ کو موقع ملے تب آپ نے بھیجنے ہیں۔ مزید معلومات انشاءاللہ تعالی جب آپ کو پیپر ملے گا اس وقت بھی میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، اچھے نمبروں سے پاس کرے، اور ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔